بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصى امیر المومنین الحسن والحسین علیہم السلام اوصیکما بتقوی اللہ وان لا تبغی الدنیا وان بغتکما ولا تعسفا علی شیء منہا زویا عنکما وقولا للحق وعملا للآخرہ وکونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ جیسا کہ اس کے پہلے میں نے بیان کیا اسی بات کو دوبارہ کہ یہ جو وصیت حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، تو اس کو اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ کلام کس کا ہے، باتیں کس کی ہے، تو جیسا میں نے ذکر کیا کہ کوئی شخصیت اگر عظیم ہوتی ہے، مستحکم ہوتی ہے، پائیدار ہوتی ہے، تو اس کا کلام بھی مستحکم اور پائیدار ہوتا ہے۔ تو علی بن ابی طالب جیسی شخصیت کون ہو سکتی ہے تو جو اس طریقے سے مستحکم اور پائیدار ہو، جس کے لیے یہ کہ نہ یہ کہ صرف اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، بلکہ کیا ہیں، وَهُوَ مِنْ أَكْمَلِ خَلْقِ اللَّهِ عَلَى الْأَرْضِ، زمین پر مکمل عظیم ترین اور اکمل ترین شخصیت جو وہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات، اس اعتبار سے اکمل ترین کہ حضرت نے خود اس بات کا جو ہے وہ اشارہ اور ارشاد فرمایا بلکہ کہ لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ لَمَزَّدتُّ یقینا، اگر حجاب ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں جو ہے وہ کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات جو میں نے دوسرا نقطہ بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب کوئی ذات جو ہے وہ صاحب علم ہوتی ہے، علمی مراحل اور علمی مراتب کو طے کر کے ایک منزل تک پہنچتی ہے، تو اس کا کلام بھی جو ہے وہ عالمانہ ہوتا ہے۔ علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اس طریقے سے عالمانہ ذات ہے، اس طریقے سے عالم ذات ہے کہ دوست کے علاوہ دشمن نے بھی اس بات کا اعتراف کیا، اور خود یہ مکمل نہج البلاغہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کے اوپر ایک چھوٹی سی دلیل ہے، وَإِلَّا ان کی ذات کیا ہے یہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا، اور اس کے بعد وہ حضرت کے علم کی مکمل دلیل ہے کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ دعویٰ جو ہے امیر المومنین سے نہ پہلے اور نہ بعد کسی نے اس طریقے کا دعویٰ نہیں کیا۔ تیسری بات جو اس وصیت کے ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ محفوظ عن الخطا ذات ہے، یہ معصوم ذات ہے، پائیدار ہونے کے ساتھ، مستحکم ہونے کے ساتھ، اکمل ترین ہونے کے ساتھ، عالم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ذات جو ہے کیا ہے، معصوم ذات ہے۔ اس لیے ایک مفکر سے خطا ہو سکتی ہے، عالم سے خطا ہو سکتی ہے، دوسری پائیدار شخصیات سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن یہ ذات کون سی ہے جو صاحب آیت تطہیر ہے، یہ جو ہے وہ عصمت معاب شخصیت ہیں، ان سے کوئی خطا، کوئی غلطی کی گنجائش اور کوئی امکان نہیں ہے، لہٰذا یہ جو وصیت کر رہے ہیں کسی طریقے کی کوئی خطا، کوئی غلطی نہیں۔ اس کے بعد جو سامنے ذات موجود ہیں جن سے خطاب ہو رہا ہے وہ بھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، جو ذات خود جو ہے وہ عصمت کے درجے اور عصمت کے جو ہے مرحلے پر فائز ہیں۔ تو یہ تین نقطے جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وصیت کے عنوان سے۔ اس کے بعد اگر ہم وصیت کے اوپر آ جائیں تو آج میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو متن ہے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیا جائے کہ دو تین محاضرے میں یہ بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، تو ایک ترجمے کے ساتھ مختصر سی شرح، پھر بعد میں اگر وقت رہ گیا تو دو چار جملے جو ابتدائی ہیں ان کی شرح کی جائے گی، باقی انشاءاللہ آئندہ کے لیے۔ یہ وصیت جو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دو وصیتیں ہیں جو ان شہادت کے ایام میں نہج البلاغہ کے اندر مذکور ہیں۔ یہ جو وصیت ہماری ہے اس وقت کی ہے کہ جب حضرت کے سر اقدس پہ ضربت لگی ہے۔ اس وصیت کو اگر ہم اجمالی طور پہ بیان کر سکیں، یوں تو ایک ایک جملے کو اگر لیا جائے تو مکمل محاضرہ ہے، لیکن اجمالی طور پہ اگر ہم لیتے ہیں کہ اس وصیت میں مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنے پیغام دیے۔ وصیت تو ایک عنوان ہے وصیت، لیکن اس کے اندر اگر ہم پیغام دیکھیں اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہ ہم نے اس نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کی اس وصیت میں کیا کچھ دیکھا، کیا کچھ پایا، تو اس اعتبار سے ہم کو جو میں نے محسوس کیا، اور بھی ہو سکتے ہیں، جو ہے ایسا نہیں کہ یہی معین ہے، آگے سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو میں نے محسوس کیا وہ تقریباً 18 پیغامات ہیں، تقریباً 18 پیغامات ہیں جو امیر المومنین علیہ السلام نے اس وصیت کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ جو سب سے پہلا پیغام ہے وہ کیا پیغام ہے؟ تقوی کا پیغام۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ صرف تقوی اس وصیت کے فہرست میں
تقوی ایک ایسی وصیت تھی امیر المومنین علیہ السلام کی جس کو 2 مرتبہ جس کا تکرار کیا، صرف اور صرف تقوی، ایسی وصیت کہ اس ضمن میں حضرت نے اس کو 2 مرتبہ تکرار کیا، باقی اور جو باتیں ہیں ان کو ایک ایک مرتبہ بیان کیا۔ تو جو پہلی وصیت ہے وہ تقوی کی وصیت، اوصیکما بتقوی اللہ۔ پہلے دن ہم نے بیان کیا کہ امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام نے تقوی کی وصیت کی، پہلی منزل، پہلا مرحلہ جو تقوی کا مرحلہ۔ کیوں؟ تو یہ قرآن پلٹ کے اس کا جواب دیتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ پہلے انسان متقی تو بن جائے، اس لیے کہ اگر متقی نہیں ہے تو اس کا عمل بارگاہ خداوندی میں قابل قبول نہیں ہے۔ امام المتقین نے پہلی وصیت تقوی کے متعلق۔ دوسری وصیت جو ہے وہ دنیا داری سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے۔ کل کی بات میں نے جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی کہ عموماً چاہے اب جو جتنا بڑا ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کی ہوس ہوتی ہے دنیا کے متعلق، جو چھوٹا ہوتا ہے چھوٹی ہوس ہوتی ہے، لیکن عموماً پائی جاتی ہے۔ تو اس سے بھی حضرت نے منع کیا کہ دنیا کے پیچھے بہت زیادہ نہیں بھاگنا۔ یہ دنیا کے پیچھے اگر کوئی بھاگتا ہے تو اس کی اپنی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ آخرت۔ اس لیے حضرت نے یا اس کے بعد جو ہے دوسری جو بات بیان فرمائی کہ اگر کوئی چیز مل جا رہی ہے تو شکر کرو، لیکن اگر کوئی چیز روک دی جا رہی ہے تو پھر شکوہ نہیں، اس کے اوپر صبر اور تحمل کیا جائے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا تھا کہ وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، تم دنیا کے خواہش مند نہ رہنا، دنیا کو نہ چاہنا اگرچہ دنیا جو ہے تم کو چاہے، وَلَا تَأْسَفَا عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهَا مِنَ الدُّنْيَا زُوِّيَ عَنْكُمَا، اور کف افسوس نہ ماننا اگر دنیا کی کوئی چیز ایسی ہے کہ جو تم سے روک دی گئی ہے تو اس کے اوپر جو کف افسوس نہ ملنا۔ یہ دنیا کے متعلق۔ تیسری وصیت جو تھی وہ حق کے متعلق، جب بھی کلام کرنا، جب بھی باتیں کرنا، گفتگو کرنا، تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وصیت کو یاد رکھنے والی بات ہے کہ کبھی ایسے موقع، ایسے مرحلے پر پہنچیں کہ جب گفتگو اور کلام کرنے کی بات آئے تو حق کے لیے کلام کیا جائے۔ لہٰذا حضرت نے فرمایا وَقُولَا بِالْحَقِّ، جب بھی بات کرنا، کلام کرنا تو حق کے لیے۔ یہ تیسری وصیت حضرت کی۔ چوتھی وَعَمَلَا لِلْآخِرَةِ، یا بعض روایت بعض نسخے میں ہے وَعَمَلَا لِلْأَجْرِ، تم دونوں وَعَمَلَا تثنیہ کا صیغہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ یہ خصوصی وصیت سب میں تثنیہ کے صیغے ہیں۔ تو وَعَمَلَا لِلْأَجْرِ یا لِلْآخِرَةِ، عمل کرنا تو آخرت کے لیے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے، مٹ جانے والی ہے، اس کے لیے عمل کرنے سے کوئی فائدہ اور کوئی جزا نہیں ہے۔ اصل اگر عمل کرنا ہے تو وہ ہے کیا ہے؟ آخرت کے لیے، کہ آخرت جو ہے وہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ پھر حضرت نے چوتھے یا پانچویں منزل پہ فرمایا وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، کہ کُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا، ظالم کے سامنے ہمیشہ اس کے دشمن بن کے رہنا، اور لِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، عون بن کے رہنا کس کے لیے؟ مددگار بن کے رہنا مظلوم کے لیے۔ اگرچہ عموماً ایسا ہی آج کل جو ہو رہا ہے کہ لوگ ظالم کے جو ہے وہ دوست ہوتے ہیں، مظلوم کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے وقت آخر یہ وصیت کی کہ جب زندگی میں اس طریقے کا وقت آئے کہ ظالم اور مظلوم دونوں سامنے ہوں تو کون للظالم خصما، جس اعتبار سے بھی ہو سکے ظالم کے دوست نہ بننا، ظالم کے دشمن بننا، اور جس طریقے سے بھی ہو سکے مظلوم سے کنارہ کشی نہ کرنا، مظلوم کے ناصر اور مددگار بن کے رہنا۔ اس کی بھی عموماً تشریح ہو سکتی ہے کہ ظالم کا انسان جو ہے دشمن کیسے، کبھی کبھی ایسا ضروری نہیں کہ بندوق لے کے یا تلوار لے کے اس کے سامنے آئے تبھی انسان ظالم کا دشمن ہوتا ہے۔ فکری اعتبار سے آدمی ظالم کا دشمن ہو سکتا ہے، اپنے عمل کے اعتبار سے ظالم کا دشمن ہو سکتا ہے، اپنے کردار کے اعتبار سے جو ہے ظالم کا دشمن ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب مظلوم کی نصرت اور مدد کی بات آئے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی طرف سے جو ہے وہ ہم اسلحہ چلانے لگیں تبھی ہم جو ہے مظلوم کے ناصر و مددگار ہیں۔ کسی اعتبار سے اپنی زبان کے اعتبار سے اس کی نصرت کر سکتے ہیں، اپنے مال کے اعتبار سے نصرت کر سکتے ہیں، اپنی شہادت اور اپنی گواہی کے اعتبار سے اس کی نصرت کر سکتے ہیں اور اس کے مددگار ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی موقع پر ایسا کر لیا تو پھر ہم امیر المومنین علیہ السلام کی اس وصیت پر عمل کرنے والوں میں سے قرار پائیں گے۔ اس کے بعد پھر حضرت نے جو بیان فرمایا کہ اوصیکما، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، وجمیع ولدی، اور اپنے تمام بچوں کو، تمام فرزندوں کو وصیت کرتا ہوں، واہلی، اور اپنے تمام گھر والوں کو میں وصیت کرتا ہوں، ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ،
اور جہاں تک میرا یہ نوشتہ پہنچے، جہاں تک یہ میرا پیغام پہنچے، سب کو میں وصیت کرتا ہوں۔ کس چیز کی وصیت کرتا ہوں؟ تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہاں پہ حضرت نے آ کے ایک عمومیت اپنی جو وصیت میں ڈالی کہ میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، اپنے تمام بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، سب کو وصیت کرتا ہوں، تمام گھر والوں کو وصیت کرتا ہوں، اور جہاں جہاں تک، یعنی اب قیامت تک، جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے، صبح قیامت تک، تو سب کو میں ایک چیز کی وصیت کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ بے تقوی اللہ، اللہ سے ڈرنے کے لیے اور اللہ کے نظام کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، دو چیز، ایک تقوی، دوسرے نظم امرکم، تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے امور کو منظم رکھنا، اس لیے کہ کامیاب ترین قوم وہی ہوتی ہے، یا کامیاب ترین انسان وہی ہوتا ہے کہ جس کی زندگی میں جو ہے وہ ایک سسٹم ہو، جس کی زندگی میں ایک نظام ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی جو ہے کبھی بھی سونا، کبھی بھی اٹھنا۔ آپ دیکھیں ایک دکان، اور اس طریقے سے جو بازار میں بھی محلات وغیرہ ہوتے ہیں، ان کا بھی دکان کھولنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، بند کرنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے۔ تو ان کے ہاں اس اعتبار سے جو خرید و فروخت کرنے والے افراد ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹائم جائیں گے تو کھلنے کا ہے، یہ ٹائم بند کرنے کا۔ لیکن ایک آدمی کبھی جو ہے وہ صبح میں بند کر دے، رات میں کھول لے، رات میں جو ہے وہ بند رکھے، تو پھر اس کے ہاں جو آنے والے افراد ہوتے ہیں، اگرچہ اس کے دوست احباب ہوں، پھر بھی اس کے ہاں نہیں جاتے کہ پتہ نہیں کھلی ہو بند ہو، کوئی مرتب آدمی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اگر اپنی زندگی میں بھی ہم دیکھیں، خود طالب علمی کی زندگی میں، تو ہم بھی اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جب اپنی زندگی کو ہم مرتب رکھیں، اس کے اندر نظم اور ضبط ہو، سونے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، اس اعتبار سے وقت میں جو ہے وہ برکت ہوتی ہے اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، یہ جو ہے حضرت نے جو فرمایا کہ وہ آپس میں جو کیا کہتے ہیں صلح و سلامتی یا آپس میں اتحاد و اتفاق کا، میں اس چیز کی جو ہے تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ آپس میں اختلاف یہ جو ہے وہ دشمنی اور ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ اس وقت انسان جو کامیاب ہوتا ہے کہ جو آپس میں، جب جو ہے وہ آپس میں اتحاد اور اتفاق ہو، اور کسی طریقے کی جو ہے مثلاً نزاع، لڑائی یا جھگڑا اس طریقے سے نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت فرمائے، دیکھیں آپس میں جو ہے اتحاد و اتفاق، یہ کس قدر عظیم شے کا نام ہے۔ نہ یہ کہ دنیاوی اعتبار سے اس کا فائدہ ملے گا، بلکہ ایسا لگتا ہے اگلے والے جملے سے کہ عالم آخرت میں اور بارگاہ خداوندی میں بھی ایک محبوب عمل ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سنا ہے تمہارے جد یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھنا جو ہے کیا ہے، عام نماز اور روزے سے بہتر اور افضل ہے۔ عام نماز اور روزہ ایک مرتبہ تو جو واجب نمازیں ہمارے اوپر ہیں، واجب روزے، ان کی بات نہیں ہو رہی، عام یعنی جو مستحبی نماز اور روزے ہیں، ان سے بھی افضل اور بہتر حضرت نے بتایا ہے کہ اگر آپس میں جو ہے وہ اتحاد اور اتفاق ہو رہا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا اللہ اللہ فی الایتام فلا تغبوا بافواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم۔ یہاں پہ مولا کائنات نے، یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ یتیموں کے متعلق جن کا کوئی پوچھنے والا اور کوئی پرسان حال عموماً نہیں ہوتا، معاشرے میں بھی خدا نخواستہ کسی بچے کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو عموماً جو ہے مثلاً اس کو گری ہوئی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کوئی کہے نہ کہے لیکن عملی طور پہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کو گری طور نظر سے جو دیکھا جاتا ہے، یعنی وہ اہمیت اس بچے کو نہیں دی جاتی کہ جس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، جتنی اہمیت اس بچے کو دی جاتی ہے کہ جس کا باپ موجود ہو، جس کا سرپرست موجود ہو۔ یہ ایک عملی طور پہ دیکھا جا سکتا ہے اس کو، لیکن امیر المومنین علیہ السلام ایسے مقام پہ جب حضرت کے سر پہ ضربت لگی ہے تو کہا دنیا جو کرے کرے، لیکن کم از کم جہاں تک یہ ہماری کتاب پہنچ رہی ہے، جو ہمارے چاہنے والے ہیں، جو ہمارے شیعہ ہیں، ان کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ان کے سامنے کبھی بھی کوئی یتیم بھوکا نہ رہے، ان کے سامنے کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ وہ موجود ہوں اور ان کے سامنے کوئی یتیم بچہ کہ جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ ہٹ گیا ہو، وہ ضائع ہو جائے۔ ضائع ہو جائے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی سرپرست ہوتا ہے تو اس کو سمجھاتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ زندگی کامیاب کیسے ہوگی،
کس راستے پہ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، کس راستے پہ چلیں گے خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا، گھاٹا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی باپ نہیں ہوتا، سرپرست نہیں ہوتا، تو ظاہر سی بات، وہ بچہ بچہ ہوتا ہے، جس راستے بھی چاہے وہ چل جائے، چاہے وہ ضائع ہو، چاہے برباد ہو۔ لیکن حضرت یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر تم اس وصیت کو سن رہے ہو، تم تک یہ وصیت پہنچی ہے، تو لازم اور ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم دیکھ رہے ہو اور کوئی یتیم بچہ تمہارے سامنے جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ اسی لیے آگے بڑھ کے پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاتین۔ حضرت نے اپنی جو ہے وہ دونوں انگلیوں کو بلند کیا اور کہا کہ جو اس دنیا میں یتیم بچوں کی پرورش کرنے والا ہے، جنت میں وہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں، یعنی اس کا مقام جنت میں وہ ہمارے مقام کے برابر ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی نحیف اور کمزور ذات ہوتی ہے یتیم بچے کی، لیکن اگر اس یتیم بچے کی کوئی پرورش کرتا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، تو اسی کے توسط سے اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم بچے کی کفالت کرنے والا جنت میں ہم جو ہے وہ ایک ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ فی جیرانکم، دیکھو تم اپنے پڑوسی اور جیران کے متعلق جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَّنَّا أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُمْ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے جیران اور اپنے پڑوسی کے متعلق جو ہے وہ ڈرتے رہنا، اس لیے کہ تمہارے نبی کی وصیت ان کے متعلق یہ ہے کہ ما زالہ یوسی، دائماً پیغمبر اسلام جب بھی کوئی اس طریقے کا کلام ہوتا تھا، نصیحت کا کلام ہوتا تھا، وصیت کے متعلق حضرت کچھ فرماتے تھے، تو دائماً پڑوسیوں کے متعلق پیغمبر اسلام جو ہے وہ ضرور نصیحت اور وصیت کرتے تھے۔ اس قدر پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق پیغمبر اسلام ذکر کیا کرتے تھے، ظننا انہ سیورثہم، ہم لوگ سب کو یہ گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر اسلام پڑوسیوں کو جو ہے میراث میں شریک بنا دیں گے۔ یعنی اس قدر پیغمبر اسلام پڑوسیوں کے متعلق جو ہے وہ حساس تھے، اور اہل بیت علیہ السلام کا جو عملی طور پہ بھی کردار رہا وہ اسی طریقے سے رہا۔ اگرچہ عموماً اب یہ چیز جو ہے وہ دیکھنے میں بالکل نہیں آ رہی ہے کہ عموماً شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اپنے پڑوسی سے خوش ہو اور پڑوسی اس سے خوش ہو، وإلا عموماً یہ چیز نہیں آتی۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام ایسے وقت آخر میں بہت سی جہاں پہ وصیتیں کر رہے ہیں، وہیں پہ ایک وصیت یہ بھی ہے، حتیٰ کہ شہزادی کونین کے متعلق آپ حضرات جو پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ جب ایام فاطمیہ میں خصوصی طور پہ یہ بیان ہوتا ہے کہ جب شب جمعہ ہوتی تھی، پوری رات جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، یہ کیا ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، جناب سیدہ پوری رات جو ہے وہ عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ یوں تو ظاہر سی بات ہے وہ بی بی سیدہ ہیں، ان کی عبادت کے متعلق کیا کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام اکثر یہ دیکھتے رہتے تھے کہ والدہ ہیں جو دعا کر رہی ہیں، تو دعا کر رہی ہیں اپنے پڑوسیوں کے متعلق، دوسرے لوگوں کے متعلق۔ تو امام حسن علیہ السلام نے یہ سوال کیا، یا اماں لما لا تدعو لنفسک کما تدعو لغیرک، مادر گرامی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کیا آپ اس طریقے سے اپنے لیے بھی دعا نہیں کرتی جس طریقے سے آپ غیروں کے لیے، دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں؟ تو اس وقت جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے یہ جواب دیا تھا، یا بنیہ اول جار ثم الدار، بیٹا پہلے پڑوسی اس کے بعد اپنا گھر۔ تو یہ جس طریقے سے پیغمبر اسلام نے پڑوسیوں کے متعلق جو ہے وہ تائید اور تاکید کی ہے، آپ جو ہم لوگ کا برنامہ چل رہا ہے جمعرات رسالۃ الحقوق کے عنوان سے، اس میں بھی چوتھے امام علیہ السلام نے ایک تفصیلی وصیت کیا ہے جیران اور پڑوسیوں کے متعلق، وہ بھی بہرحال پڑھنے کے لائق ہے۔ تو اگر اس طریقے سے کبھی کوئی موقع ہو کہ پڑوسیوں کے متعلق کچھ ہم کو کلام کرنا ہے یا گھنٹے بھر کی تقریر کرنا ہے، تو صرف یہ 4 باتیں آپ لے لیں، آرام سے بیان ہو جائے گا۔ ایک رسالۃ الحقوق ہے، دوسرے نہج البلاغہ میں مولا علی کی وصیت ہے، تیسرے پیغمبر اسلام کی جیران کے متعلق وصیت ہے، اور چوتھی منزل پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا یہ پیغام ہے کہ اول جار ثم الدار۔
آپ دیکھیں کہ یہ بھی بہرحال آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر کسی کا اخلاق اور کسی کا رویہ جو ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ بہتر ہوتا ہے تو ایسا پڑوسی عموماً ہماری سمجھ سے رشتہ داروں سے زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ جو رشتہ دار قرابت داروں پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس شہر میں اور کس کس علاقے میں ہے، لیکن جو دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے وہ پڑوسی کی ہے، تو وہ ہمارے لیے مفید اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اس کے لیے مفید ہوں گے، وہ ہمارے لیے خیر خواہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اس کے لیے خیر خواہ ہوں گے۔ یہ بھی ایک خیر تفصیلی بات ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے متعلق کہ قرآن مجید اس کو ترک نہ کرنا، اس کو نہیں چھوڑنا۔ آپ دیکھیے کہ خود پیغمبر اسلام کی بھی وصیت میں یہی تو ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تارکن فیکم الثقلین، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی، کتاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ادھر پیغمبر اسلام نے بھی یہی فرمایا، ادھر مولا کائنات نے بھی یہی فرمایا کہ کبھی جو ہے وہ قرآن کو نہ چھوڑنا، کبھی قرآن کو ترک نہ کرنا، اس کے متعلق جو ہے وہ ڈرتے رہنا۔ لیکن صرف تلاوت قرآن کی بات یہاں پہ مولا نے نہیں بیان فرمائی ہے، بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، اس قرآن کے اوپر عمل کرنے میں تمہارا غیر تم پہ سبقت نہ لے جائے، اس لیے کہ کون ہے جو قرآن کے اوپر عمل کرنے میں یا اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے میں ہم سے زیادہ مستحق ہو، ہم سے زیادہ حقدار ہو۔ تو حضرت نے یہ بھی قرآن کے متعلق وصیت فرمائی۔ اس کے بعد نماز کے متعلق، نماز قرآن کے بعد اب نماز کے متعلق کہ دیکھو نماز بھی جو ہے وہ تم سے نہ چھوٹنے پائے، تم تارک صلاۃ نہ بننے پاؤ، اس لیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ عموماً آپ دیکھیں کہ ہر ایک ہم میں سے مدعی ہے دیندار ہونے کا، لیکن اس دین کی بنیاد اور دین کا ستون جو امیر المومنین علیہ السلام نے دیا وہ کس چیز کو قرار دیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اللہ فی الصلاۃ، ڈرتے رہنا، نماز سے جو ہے وہ کے متعلق ڈرتے رہنا۔ فَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ، یہ تمہارے دین کا عمود ہے، تمہارے دین کا جو ہے وہ ستون ہے، جتنا مضبوط عمود ہوتا ہے اتنی ہی مضبوط جو ہے وہ عمارت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی عمارت بہت زیادہ مستحکم ہو، کئی منزلے کی عمارت ہو، لیکن اس کا ستون جو ہے پتلا اور باریک سا ستون ہو۔ ظاہر سے وہ باریک سے ستون اور معمولی سے ہلکی سی لکڑی کے اوپر جو ہے کوئی عمارت نہیں ٹک سکتی۔ تو جیسے ایک لکڑی کے اوپر کوئی 2 3 4 منزلے 5 منزلے کی عمارت نہیں رک سکتی، ویسے ہی کوئی بغیر نماز کے چاہے دین کی عمارت کو مستحکم اور کھڑا کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا پہلے دین کے جو ہے وہ ستون کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ستون کو نماز کہا جاتا ہے۔ اللہ فی بیت ربکم، میں تمہیں خوف دلاتا ہوں، ڈراتا ہوں، فی بیت ربکم، تمہارے رب کے گھر کے متعلق، ولا تخلوہ ما بقیتم، جب تک تم باقی ہو اس کو جو خالی اور ویران نہ چھوڑنا۔ آپ دیکھیں چاہے نماز کی بات ہو، چاہے زکوٰۃ کی بات ہو، جیران کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، بیت اللہ کی بات ہو، یہ تمام وصیتیں جو امیر المومنین اپنے چاہنے والوں سے اور ہم سے کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس کے پہلے بھی حج بیت اللہ کے متعلق چوتھے امام کا کیا خوب کلام اور پیغام بلکہ وصیت ہے جو رسالۃ الحقوق میں موجود ہے، وہ بیان کی جا چکی ہے کہ حج بھی ایک مظلوم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ عموماً لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ شاید حج بھی جو ہے وہ واجب ہے، حالانکہ خوش قسمت ہے ایسا انسان کہ جس کے اوپر حج واجب ہو گیا ہو۔ اگر حج واجب ہو گیا ہے تو اس کو انجام دینا جو ضروری ہے، جس طریقے سے نماز اور روزہ انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے تو اس کو انجام دینا ضروری ہوتا ہے، اور نہیں انجام دیتا تو ایک واجب کے ترک کرنے والا یعنی ایک حرام کام کرنے والا قرار پاتا ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ إِن تُرِكَ لَمْ تُنَاظَرُوا، اگر جو ہے وہ بیت اللہ کو یوں خالی جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا تو پھر جو ہے وہ مہلت نہیں ملے گی، اور اللہ کا عذاب بھی اس کے اوپر جو ہے وہ نازل ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ فی الجہاد، اب جب جہاد کی بات آتی ہے تو عموماً تصور یہی پایا جاتا ہے کہ جب جہاد کی بات آئی تو وہی تلوار لے کے اور جو نیزہ لے کے بندوق لے کے میدان جنگ میں انسان جو ہے وہ وارد ہو جائے، اسی کو جہاد کہا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حضرت جہاد کی جو ہے وہ تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ فی الجہاد بے اموالکم،
اپنے مال کے ذریعے جہاد، وَأَنفُسِكُمْ اپنی ذات کے ذریعے، وَأَلْسِنَتِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یعنی جہاد کے 3 طریقے امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ سب سے پہلا جو جہاد ہو وہ انسان کے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد ہو۔ جہاد یعنی جس سے جو ہے وہ دین الہی کو کوئی خیر پہنچے، یا جو دین الہی پر چلنے والے افراد ہیں ان کے لیے کوئی خیر ہو، اس راستے میں جو کوشش کی جائے گی اس کوشش کو جو جہاد کہا جاتا ہے، چاہے دین کے لیے اس کے اندر صلاح ہو، دین کے لیے جو ہے وہ خیر خواہی ہو، یا پھر جو ہے وہ جو دین اسلام پر چلنے والے ہیں۔ تو صرف تلوار کی بات نہیں ہے بلکہ مال کے ذریعے بھی انسان جہاد کر سکتا ہے، لوگوں کی مدد کرنا، نصرت کرنا، دینی کتابیں چھپوانا، دینی اس طریقے سے مراکز بنوانا، یا جس طریقے سے قوم کی جس کے اندر جو ہے وہ صلاح ہو، قوم کے لیے فائدے والی چیز ہو، اس چیز کو اگر ہم مال کے ذریعے اکٹھا کر سکتے ہیں، مرتب کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارے مال کے ذریعے جو ہے جہاد ہوگا۔ اسی طریقے سے وَأَنفُسِكُمْ اپنے نفس، اپنی ذات کے ذریعے جہاں تک ممکن ہو سکے، جس اعتبار سے بھی آدمی اپنی ذات کے ذریعے سے دین کے لیے خیر خواہی کر سکتا ہے، اہل دین کے لیے کر سکتا ہے، تو یہ نفس کے ذریعے جہاد ہوگا۔ اسی طریقے سے اپنی زبان کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد ہو سکتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک واٹس ایپ کا زمانہ ہے، تقریر اور خطابت و شاعری کے زمانہ ہے، اس کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتے ہیں اور لوگوں کو ہم اصلاح کے راستے پر لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَاذُلِ میں تم کو وصیت کرتا ہوں، تمہارے اوپر لازم قرار دیتا ہوں کہ تواصل آپس میں جو ہے وہ رابطہ رکھنا، والتباذل ایک دوسرے کی جو ہے وہ مدد اور نصرت کرنا۔ تباذل اصل میں جو ہے وہ خرچ کرنے کے معنی میں ہے، اب چاہے مال خرچ کرنے والی بات ہو یا طاقت اور قوت صرف اور خرچ کرنے والی بات ہو، اس اعتبار سے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کی نصرت اور جو ہے وہ مدد کرتے رہنا۔ اس کے بعد پھر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَتْرَكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ فَيُعَلَّ عَلَيْكُمْ شَرَارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ امیر المومنین علیہ السلام نے امر بالمعروف وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ کے لیے بھی وصیت فرمائی کہ اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ آپ دیکھیں کہ چاہے خود ممکن ہے کہ تھوڑا سا تفصیلی ہو جائے، اسی کے اوپر جو ہے وہ تمام کروں گا، اور اس کے بعد ممکن ہے کہ سال آئندہ انشاءاللہ موقع ملے گا امیر المومنین السلام کی وصیت سننے کا۔ ممکن ہے کہ 10 منٹ تھوڑا سا اذیت ہو، لیکن غور کیجئے گا، یہ پیغام اگر جو ہمارے ذہن میں رہیں گے انشاءاللہ تو فائدہ مند ہوگی۔ وہی بات ہماری ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے وہ ایک ہی راستے کے جو ہے وہ چلنے والے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے متعلق بھی حضرت نے فرمایا ولا تترکوا ہرگز ترک نہ کرنا امر بالمعروف و نہی عن المنکر فیعل علیکم شرار قومکم اگر تم نے ایسا کر لیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا، تو تم میں جو شریر ترین بدبخت ترین انسان ہوگا وہ تمہارے اوپر جو حاوی ہو جائے گا، اور جب ایسا ہو جائے گا ثم تدعون فلا یستجاب لکم اگر ایسا ہو گیا تو پھر تم دعائیں کرتے رہو گے، تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر آپ جانتے ہیں کہ یعنی نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے کسی کو روکنا کا، اس کو جو ہے وہ عمل میں رکھے رہنا، اس کو ترک نہ کرنا۔ اب آپ دیکھیے خصوصاً اگر ہم تھوڑا سا اپنی سوسائٹی اور معاشرے کا بھی جائزہ لیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہر انسان پر ہم تو ٹھیک ہے نا، ہم ایسا کر رہے ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم درس میں ہیں، ہم مباحثے میں ہیں، ہم نماز روزے میں، بس کافی ہے۔ حتیٰ کہ گھریلو مقامات پہ بھی، گھریلو معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ وہ اپنے آپ کو سنوار لینا، سدھار لینا اس کو کافی سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم فروع دین کی فہرست اٹھا کے دیکھیں تو جہاں پہ نماز ہے، جہاں پہ روزہ ہے، جہاں پہ حج و زکوٰۃ ہے، وہیں پہ کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ یعنی جس طریقے سے نماز روزہ چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ انسان کہ جس کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے، حرام کام ہو رہا ہے، اللہ کی معصیت ہو رہی ہے اور وہ نہیں روک رہا ہے، نہیں ٹوک رہا ہے، تو کہا کہ ایسا انسان جو ہے وہ گنہگار ہے، ایسا انسان گنہگار ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نیکی کی ہدایت نہیں کر رہا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ گنہگار ہے۔ تو کم از کم اپنی سوسائٹی، اپنے ماحول میں
اب امیر المومنین اسلام کا یہ پیغام سنانا یا اس پہ عمل کرنا، یہ بھی جو ہے وہ ہم سے بہتر کون ہوگا اور ہم سے زیادہ مستحق کون ہوگا کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، بہت زیادہ لڑائی دنگا اس سے نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن کم از کم زبانی طور پہ اپنے واجب کو ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، چاہے ہمارا اپنا بھائی ہو، چاہے ہمارے بچے ہوں، چاہے ہماری فیملی ہو، چاہے ہمارے پڑوسی ہوں، چاہے ہمارے دوست احباب ہوں، روم والے ہوں، ادارے والے ہوں، جو بھی ہوں، تو یہ ایک جو ہے بہرحال ہمارا ایک واجب فریضہ ہے، ضروری ہے۔ حتیٰ کہ اتنا خطرناک جملہ امیر المومنین علیہ السلام کا کہ اگر ایسا تم نے چھوڑ دیا تو جو شرار قوم ہے، ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے میں جب نہیں روکا ٹوکا جائے گا اچھائی اور برائی کے لیے، تو پھر کیا ہے، جو بدبخت لوگ ہیں، شریر لوگ ہیں، وہ جو ہے وہ حاوی ہو جائیں گے، چونکہ ان کے مزاج کے افراد اور ان کی فکر کے افراد جو وہ زیادہ ہو جائیں گے۔ ایک بات اور دیکھیے، عموماً مجلسوں میں جب جاتے ہیں ہم لوگ وہاں پہ تو لوگ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں، بھائی پہلے کا زمانہ ایسا تھا کہ فلاں بزرگ آتے تھے، بوڑھے تھے تو لوگ بھاگ جاتے تھے، لوگ خاموش ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ پہلے کا ماحول ایک دوسرے کا عزت احترام تھا، کیوں ایسا تھا؟ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسی جملے سے اس چیز کا جواب جو ملتا ہے، چونکہ پہلے جو بزرگان ہوتے تھے، مطلب ایسا نہیں کہ گھر میں اگر ماں یا باپ ہے تو اس کے بچے اسی سے ڈریں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، بعض بزرگان ایسے جو سننے میں آتا ہے یا کبھی کبھی دیکھا، بعض بزرگان ایسے کہ پورے محلے والے ڈرتے ہیں، یعنی اگر وہ کسی راستے سے جو ہے گزر جائیں تو محلے کے دوسرے بچے یا دوسرے افراد بھی اگر شرارت کرتے بھی ہوں گے خاموش ہو جاتے ہیں، یا کوئی غلط کام بھی کرتے ہوتے ہیں تو رک جاتے ہیں کہ ابھی یہ روکے ٹونکے کے ضرور اور ایک مشکل بنے گی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک آدمی جو ہے اس کی وجہ سے پورا معاشرہ، پورا محلہ جو وہ کنٹرول میں رہتا ہے، اور وہ عمل کیا ہے، وہ چیز کیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یعنی ایک آدمی اگر اس طریقے سے اس عمل کو اپنی زندگی میں اتار لیتا ہے تو خود اپنی بات چھوڑیے، پورا محلہ جو وہ کنٹرول میں رہتا ہے، پورا محلہ کم از کم 2 منٹ کے لیے ہم کہہ لیں کہ جب وہ گزر رہا ہے اس وقت، تو 2 منٹ کے لیے کم از کم جو وہ محلہ ہے، محلے کے افراد ہیں، وہ دیدار بن جاتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک اگر بزرگ ہے، مطلب گھر میں اگر معلوم ہو گیا گھر والوں کو، گھر کے بچوں کو کہ ابھی دادا یا نانا یا بڑے ابا جو بھی ہیں وہ موجود ہیں، تو پورا گھر جو ہے وہ سناٹے میں رہتا ہے اور جو ایک سیدھا راستہ اسی پہ رہتا ہے، کسی طریقے کوئی شکوہ شکایت نہیں، کوئی شرارت نہیں، کوئی ایسا کام نہیں کہ جو دین اسلام کے خلاف ہو۔ تو آپ دیکھیں، ایک انسان اگر ایسا ہو رہا ہے تو پورا گھر کنٹرول میں ہے، ایک انسان ایسا ہے پورا محلہ کنٹرول میں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایک عالم ایسا ہے کہ جو بے دھڑک کوئی غلط بات ہے تو اچھے انداز میں اس کو روک ٹوک دے رہا ہے تو پورا علاقہ کنٹرول میں رہتا ہے۔ اسی لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیز اس گھر کے بڑے نے ترک کر دی، اگر یہ امر بالمعروف اس محلے کے بڑے نے ترک کر دی، اگر امر بالمعروف اس جو ہے وہ سوسائٹی کے عالم دین نے ترک کر دی، تو کیا ہے پھر حضرت جو فرماتے ہیں فَيُوَلَّ عَلَيْكُمْ شَرَارُكُمْ، تو ایسی صورت میں کیا ہے، جو شریر ترین افراد ہوں گے وہ تمہارے اوپر حاوی ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر اگر تم تو دعائیں بھی کرو گے تو تمہاری دعائیں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، مستجاب نہیں ہوں گی۔ یہ بھی ایک بہرحال ایک لطیف بات ہے، واقعاً عملی طور پہ یہ چیز ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا، بآخری چند جملے ہیں، یا بنی عبد المطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المومنین الا لا تقتلن بی الا قاتلی۔ یہ بھی جو ہے مثلاً بہت عظیم وصیت ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی کہ اے بنی عبد المطلب، حضرت کے سر پہ ضربت لگی ہے اور ایسا احساس ظاہر بات ہے، امام مطلق ان کو معلوم ہے کہ اس میں جو ہے وہ علی بن ابی طالب شہید کر دیے جائیں گے، پھر بھی وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بنی عبد المطلب، ایسا نہ ہونے پائے کہ تم امیر المومنین قتل کر دیے گئے ہیں، یہ کہنے کے بعد جو ہے وہ نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کا جو ہے وہ خون بہاتے پھرو۔ آپ دیکھیں کوئی ایک وزیر یا کوئی ایسی شخصیت، ایسا کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم لوگ کیا ہے، اپنے معاشرے میں دیکھا جائے پورا علاقہ جلا دیا جاتا ہے، پورے علاقے میں کتنے لوگ جو ہے قتل کر دیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ امیر المومنین اسلام منع کریں کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ امیر المومنین قتل کر دیے گئے یہ کہہ کے تم مسلمانوں کے اوپر جو حملہ کر دو اور مسلمانوں کو قتل کر دو اور پھر جو ہے وہ اس طریقے خون، نہیں، ایسا نہیں۔
الا لا تقتلن بی الا قاتلی، نہیں قتل کرنا الا قاتلی سوائے اس کو کہ جس نے جو ہے وہ ہمارا قتل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو حضرت کی وصیت کا یہ جملہ خصوصی طور پہ بہت معروف ہے کہ جو حضرت نے اپنے قاتل اور اپنے دشمن، چونکہ عبد الرحمن ابن ملجم نے جو ضربت لگائی حضرت کو وہ ایک ضربت تھی۔ اب یہ دیکھیں کیا خوب حضرت کی وصیت ہے کہ انظروا اذا انا مت من ضربتہ ھذہ فضربوہ ضربتن بضربتن، دیکھو غور کرو کہ اگر میں مر گیا من ضربتہ، انتقال کر گیا، شہید ہو گیا، اس کی ایک ضربت من ضربتہ ھذہ، اس کی اس ایک ضربت سے فضربوہ ضربتن بضربتہ، تو اس کی اس ایک ضربت کے مقابل میں بس ایک ضربت لگانا، اس کے علاوہ نہیں۔ فضربوہ ضربتن بضربتن، ایک ضربت، بس ایک ضربت لگانا، اس کے علاوہ اگر مر گیا تو مر گیا، نہیں تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اختیار نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں مصلح کرنا، مصلح عرب میں جو ہے مطلب عرب کا یہ طریقہ تھا کہ جب کسی سے شدید ترین دشمنی کا انتقام اور بدلہ لیتے تھے تو اس کو صرف قتل نہیں کرتے تھے، بلکہ قتل کرنے کے بعد اس کے ہاتھوں کو کاٹتے تھے، اس کے پیروں کو کاٹتے تھے، اس کی ناک کاٹتے تھے، اس کا کان کاٹتے تھے، اس کی انگلیاں کاٹتے تھے۔ یہ شدید ترین دشمنی کا جو ہے وہ اظہار تھا۔ یہی آپ دیکھیں کہ معاویہ ملعون کی ماں ہندہ، اس نے جناب حمزہ پیغمبر اسلام کے جو چچا تھے ان کو مصلح کیا تھا۔ مصلح کرنے کا مطلب یہ ان کی جو انگلیاں تھی اس کا ہار بنا کے اس نے اپنے گلے میں پہنا، اور یہی وجہ تھی کہ پیغمبر اسلام نے جب یہ دیکھا اس قدر ان کو اذیت ہوئی کہ حتیٰ کہ جب یہ ڈر کی وجہ سے اسلام لے آئی، پھر بھی حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے اسلام تو لے آئی ہے لیکن کبھی بھی میرے سامنے نہ آنا، تجھے دیکھ کر مجھے اپنے چچا جناب حمزہ کی یاد آ جاتی ہے۔ تو مصلح کرنا یہ ہوتا ہے۔ اب حضرت نے اپنے قاتل کے لیے دو وصیتیں یہاں پہ کی، ایک وصیت یہ کہ بس ایک ضربت اسے لگانا، دوسری وصیت یہ کی کہ دیکھو اس کو جو ہے وہ مصلح نہ کرنا، مصلح نہ کرنا، مصلح یعنی بس ایک ضربت لگانا، مر گیا تو اب یہ نہیں کہ اسے دشمنی نکالنے کی وجہ سے انگلیاں کاٹو، اس کی ناک کاٹو، اس کے کان کاٹو، اس کے جسم کو جو ہے قطع کرو، کہا نہیں، علی بن ابی طالب یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ولا یمثل بالرجل فإنی، کیوں ایسا کرنا؟ اس لیے کہ اس وقت میں بھی حضرت کہہ رہے ہیں فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ایاکم والمصلح، خبردار مصلح سے جو ہے ڈرتے رہیں، ولو بالکلب العقور، اگرچہ جو ہے وہ کاٹنے والا کتا ہو، کاٹنے والا کتا آپ دیکھیں کہ ہر ایک اس کا دشمن ہو، اس کو مار دیا جائے، ختم کیا جائے، کہا کہ اگر کوئی کاٹنے والا کتا ہو اس کو بھی کبھی مصلح نہ کرنا، یعنی اس کے ہاتھوں کو نہ کاٹنا، اس کے پیروں کو نہ کاٹنا اور اس کے جسم کو قطع نہ کرنا۔ یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی وہ وصیت تھی، حضرت کے جملے تھے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے، امیر المومنین علیہ السلام کے صدقے میں، امام المتقین علیہ السلام کے صدقے میں، کہ دنیا اپنی زندگی میں حضرت کی وصیت کو ہم بسا لیں، اور جس طریقے سے حضرت نے نماز کی وصیت کی، روزے کی وصیت کی، قرآن کی وصیت کی، امر بالمعروف کی وصیت کی، اس سب کے اوپر ہم عمل کر سکیں تاکہ حقیقی معنوں میں امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ قرار پائیں۔ معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، اور خصوصی طور پہ باب مدینۃ العلم کا واسطہ، ہم سب یہاں پہ حضرت کی بارگاہ میں خیرات علم لینے کے لیے آئے ہیں۔ معبود ہم یقیناً سب خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، سبھی جو ہے مذنبین میں سے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور علم جیسی عظیم دولت سے ہمیں نواز دے تاکہ ہم خود بھی ہماری پیاس مٹ سکے، اور اس علم کے ذریعے جو اہل بیت علیہ السلام کے شیعان ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کا پیغام ہم ان تک پہنچا سکیں۔ معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، ماہ رمضان کا واسطہ، ان مبارک شبوں کا واسطہ، مبارک دنوں کا واسطہ، مبارک لمحات کا واسطہ، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے جو بزرگان اس دنیا سے جا چکے ہیں سب تیری مغفرت کے محتاج ہیں، سب عاصی و گنہگار ہیں، ان کی مغفرت فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، ہم میں سے جو بھی ہیں صحت مند ہیں ان کی صحت کو برقرار فرما، اور ہم میں سے جتنے بھی ہیں اگر ان میں سے کسی کے کوئی رشتہ دار، قرابت دار، والدہ، والد، بھائی، کوئی بھی اگر مریض ہے
تو معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا انہیں شفا عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو اس قابل بنا دے کہ ہم ان کے ناصرین میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔